ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم سامعین، صدر محترم، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، آج اس بابرکت محفل میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر زندے پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ کیا آپ فوت ہو گئے تو ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی؟ کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشگی دی اور نہ ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سچ ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کی اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ فرشتہ اپنے رب کی طرف لوٹا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور فرمایا، جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اس کے بعد موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر تو موت ابھی منظور ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ موت سے کسی کو قطعاً چھٹکارا نہیں، کوئی کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ عزیزان گرامی، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے، موت کسی کو معلوم نہیں کہ یہ موت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، اپنی موت کے وقت کوئی بھی جس حال میں ہوگا اور جہاں بھی ہوگا، موت اسے آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔
میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا غیر وطن میں، اپنے بڑھاپے میں یا جوانی میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کو پورا کرنے کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور چیز، موت کی یاد۔ میرے بھائیوں، جو چیز موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے، وہ چیز ہے قبرستان کی زیارت۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پر گئے تو انہوں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی استغفار کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت مل گئی۔ میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے فزوروا القبور فإنها تذکر الموتى، لہذا تم سب بھی قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبریں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اسی لیے ہر انسان کو گاہے بگاہے قبرستان کی زیارت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو اور اس کی زندگی سنور جائے۔ میرے بھائیوں، اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی اور اس کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔